نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاناءۃ من اللہ والعجلۃ من الشیطان. رواہ ترمذی. صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام سوچ سمجھ کر بردباری سے، اطمینان اور سکون سے کیا جائے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو کام جلد بازی میں کیا جائے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بردباری اور اطمینان سے جو کام کیا جائے وہ اللہ کی جانب سے ہے، اور جس میں انسان سوچ بچار نہ کرے، غور فکر نہ کرے اور جلد بازی سے کام کر جائے وہ شیطان کی طرف سے ہے. کوئی بھی کام بغیر سوچے سمجھے جو بھی کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے. اگر اللہ پاک کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان نقصان میں ہی جاتا ہے، نفع میں نہیں رہتا. یہ قدرتی بات ہے کہ جس کام کو انسان کرے اور سوچ سمجھ کر کرے، کسی سے مشورہ کر لے اور مشورے کے بعد کرے، اگر اس میں نقصان ہو بھی جائے تو انسان کے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی حسرت نہیں ہوتی، اور وہ پریشانی جو بغیر سوچے سمجھے کام کو کرنے سے آتی ہے وہ سوچ سمجھ کر کام کو کرنے کے بعد وہ پریشانی نہیں آتی. کتنے واقعات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ اور حادثے صرف جلد بازی کی وجہ سے ہوئے. کوئی ایک نہیں، کتنے. اور جلد بازی جو ہے وہ اپنا بھی نقصان، دوسرے کا بھی نقصان. صرف حادثات میں نہیں ہے، حادثات میں تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ ہماری گفتگو میں، ہمارے کوئی بھی کام کاج ہے، ہمارا کسی سے سوال پوچھنا، کسی کو جواب دینا، اس میں جو جلد بازی ہے ہمیں نقصان دیتی ہے. جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. دیکھو اللہ پاک نے یہ زمین و آسمان بنائے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فی ستۃ ایام، کہ ہم نے یہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے نا، ہم نے 6 دنوں میں بنایا. 6 دنوں میں بنایا. یہ اللہ پاک نے 6 دنوں میں زمین و آسمان. وہ 6 دن سے مراد کیا ہے وہ رب جانتا ہے. وہ یہ 6 دن مراد ہیں یا کوئی اور 6 دن مراد ہے وہ رب جانتا ہے. لیکن سوال کیا پیدا ہو رہا ہے اس میں وہ دیکھیں. قرآن پاک کے 6 سپارے سورۃ مائدہ کی پہلی آیت کے ایک جز میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ پاک تو جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف فیصلہ فرماتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے. قرآن پاک کے 17ویں پارے سورۃ حج کی آیت نمبر 14 اور 17 میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یفعل ما یشاء، ان اللہ یفعل ما یرید. جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے. قرآن پاک کے 30ویں پارے سورۃ بروج کی آیت نمبر 16 میں رب نے فرمایا فعال لما یرید. جب اللہ پاک کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. قرآن پاک کے 23ویں پارے
سورۃ یاسین کی آیت نمبر 82 میں اللہ پاک نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ پاک کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف کن کہتے ہیں، کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. جب اللہ کے کن کہنے سے کام ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک نے یہ زمین و آسمان کو 6 دن میں کیوں بنایا؟ اللہ پاک تو کن کہتے ہو جاتا ہے. 6 دن کا رب نے تذکرہ کیوں کیا؟ وہ رب جو قادر مطلق ذات ہے وہ بھی کہہ رہا ہے میں نے 6 دن میں بنایا. اور اللہ پاک نے ان آسمان اور زمین کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ کرتے ہوئے یوں بھی فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبًا. ہم نے یہ زمین و آسمان کو کھیل کود میں نہیں بنا دے کہ ہم کھیل رہے تھے تو ہم نے بنا دیا، ایسا نہیں ہے. ایک جگہ پہ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. ہم نے یہ زمین و آسمان کو بیکار پیدا نہیں کیا. تو اس رب کی ذات نے جب ایک چیز کو بنایا، چاہے وہ انسان ہے، چاہے آسمان ہے، درخت ہے، زمین ہے، کچھ بھی ہے، رب نے اس کو ایک سوچ سمجھ کر ہر چیز کو ہر جگہ پہ رکھا. اور یہی حکم رب نے اپنے بنائے ہوئے بندے کو بھی دیا کہ جو بھی کام کرے نا ذرا سوچ سمجھ کے، گفتگو سوچ سمجھ کے، کام سوچ سمجھ کے، کوئی عمل سوچ سمجھ کے، اس میں تیرے لیے خیر ہوگا. اور سوچے سمجھے بغیر کرے گا تو نقصان اٹھائے گا. اور ایک نہیں کئی واقعات ہیں اس پہ، اور میں سناؤں تو آپ کو حیران کرنے والے انہی چند دنوں کے اندر کئی واقعات میرے سامنے آئے جو جلد بازی کی وجہ سے اپنا خراب ہوئے. جلد بازی. آج مجھے عصر کے بعد ہم مسجد میں موجود تھے، عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک ہم سورۃ کہف کی تلاوت کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے، مسجد میں ہی رہتے ہیں. آپ حضرات بھی کوشش کیا کریں سورۃ کہف کی تلاوت جو ہے وہ جمعے کے دن کسی وقت میں بھی کر لی جائے، لیکن اگر آپ اس وقت کو خاص کر لیں عصر کے بعد، یہ قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے اور اپنا انسان نے پورے ہفتے کے بعد تھوڑا سا وقت نکالنا نکل بھی آتا ہے. باہر صورت فون آیا مجھے، ہمارے یہیں سے ایک دوست کا فون آیا بستی ونیکا سے. مجھے کہنے لگا مولانا صاحب ایک مسئلہ ہے، اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہوں تو. میں نے کہا پوچھیں. کہنے لگا جی کسی بندے نے اپنی بیوی کو غصے میں یہ کہہ دیا کہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے جب یہ 3 دفعہ الفاظ کہہ دیے کہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو اس کی بیوی اس کی طرف سے فارغ ہے. میاں بیوی والا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ اس کا کوئی حل، تو غصے میں دی ہے تو خوشی میں تو کوئی بھی نہیں دیتا، خوشی میں تو کوئی بھی طلاق نہیں دیتا. اور غصے سے ہٹ کے خوشی میں بھی اگر کوئی طلاق دے تو میرے محبوب، اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. 3 کام ان کا مذاق بھی جو ہے وہ بھی سنجیدہ ہے. اگر وہ مذاق میں بھی وہ 3 کام کریں تو وہ بھی سنجیدگی رکھتے ہیں اپنے اندر. اور ان میں سے ایک طلاق ہے کہ اگر مذاق میں کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا میں نے تجھے طلاق دی تو وہ طلاق ہو گئی، وہ طلاق ہو گئی. مذاق میں بھی کہہ دیا وہ طلاق ہو گئی. وہ اکیلا تھا، جنگل میں تھا، صحرا میں تھا، کوئی پاس تھا نہیں تھا، کسی نے سنا نہیں سنا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب مرد نے اپنی بیوی کے لیے یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کر دیا کہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے 3 مرتبہ، تو وہ اس سے فارغ ہو گیا. مجھے کہنے لگا کہ نہیں جی وہ اگر اس نے طلاق کا نہ کہا ہو تو یہ کہا ہو میری طرف سے تو فارغ ہے، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو میری طرف سے فارغ ہے، تو پھر میں نے کہا ان الفاظ کو شریعت کی زبان میں الفاظ کنایہ کہا جاتا ہے. ایک ہوتے ہیں صریح الفاظ وہ طلاق ہے، ایک ہے کنایہ الفاظ وہ یہ ہے تو نہا لے میری طرف سے فارغ ہے، تو اپنا بندوبست کر لے. یہ جو الفاظ کنایہ ہیں اگر ان سے مراد مرد کی یہ ہو کہ میں نے طلاق لی ہے تو وہ طلاق ہی ہوتی ہے.
وہ طلاق ہی ہے. اگر مرد نے اس سے مراد طلاق لیا ہے کہ تو میری طرف سے فارغ ہے, میرا تیرا کوئی تعلق نہیں, مراد اس سے طلاق لے رہا ہے, تو وہ طلاق ہی ہوگی. تو مجھے پتہ کیا کہنے لگا آگے سے, وہ انسان اللہ کا بندہ, اللہ پاک اس کو ہدایت دے, ہمارا دوست ہے, کہنے لگا جی یہ تو دین تو بڑا سخت ہے. میں نے اس کو کہا بھائی دین سخت نہیں ہے, دین سخت نہیں ہے, آپ بات کو سمجھے. میں نے کہا کہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں حکم تو یہ نہیں ہے کہ ہم تینوں طلاقیں دیں. ہمیں رب نے کس وقت کہا ہے کہ ہم تینوں طلاقیں دے دیں؟ اللہ پاک نے تو کہا کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی, طبیعت نہیں ملتی اور ان کا رہن سہن اچھا نہیں ہو رہا, وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ پاک نے بندے کو حکم یہ دیا کہ تو اپنی زبان سے ایک دفعہ صرف اس کو کہہ دے کہ تجھے طلاق, بس ایک دفعہ کہہ دے, پھر 3 ماہ تک تو اس سے رجوع نہ کر, بات نہ کر. ہاں اگر 3 ماہ کے اندر تمہاری آپس میں بن جاتی ہے, کوئی صلح کرانے والا صلح کرا دیتا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں کسی نکاح کی ضرورت نہیں, کچھ بھی نہیں, آپس میں صلح کر لو, کوئی طلاق تمہاری نہیں ہوئی. وہ جو ایک طلاق دی اس کے بعد صلح ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا کتنا آسانی والا دین ہے. میں نے کہا پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تو ایک پہ گزارا نہیں ہوتا تیرا, 2 طلاقیں دے دے, 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق نہ دے, پھر بھی 3 ماہ کے اندر اندر صلح ہو سکتی ہے. اور اگر تو صلح نہیں چاہتا تو چھوڑ دے, تیسری طلاق نہ دے, وہ اپنے گھر چلی جائے, تو اپنے گھر میں بیٹھ. پھر کچھ 6 ماہ بعد, سال بعد رشتہ داروں نے, خاندان والوں نے مل کے کہہ دیا کہ یار تمہارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, صلح کر لو. تو اللہ پاک نے کتنا پیارا نظام بنایا. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کیونکہ 3 ماہ سے اوپر گزر گئے ہو, اس وجہ سے طلاقیں تمہاری 2 تھیں یا 1 تھی, تو تم نئے سرے سے مولوی صاحب کو کہو نکاح پڑھا دے 2 گواہوں میں, تو 2 گواہوں میں وہ پھر نئے سرے سے نکاح پڑھا دے, تم اکٹھے رہ سکتے ہو, تم اکٹھے رہ سکتے ہو. لیکن اگر تم نے 3 طلاقیں دے دیں, تیر کو کمان سے چھوڑ دیا, رب نے حکم دیا کہ بندہ بندے کو قتل نہ کرے, کرے گا تو وہ بندہ اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. غصے میں آ کے اس نے اس کو قتل کر دیا, پھر جب قتل ہونے لگا تو آگے سے کہتا ہے کہ دین بڑا سخت ہے. میں نے کہا یہ بات تو غلط ہے. اللہ کی طرف سے منع تھا کہ لڑائی نہ کر, جھگڑا نہ کر, دوسرے بندے کو مارے گا تو تجھے اس کے بدلے میں مارا جائے گا. تو جب تو نے غصے میں یہ عمل کر دیا, پھر اس کے بدلے میں تو نے قتل ہونا تھا, پھر اب تو شریعت کے اوپر یا قانون کے اوپر کیوں اپنا دھبا دے رہا ہے کہ نہیں یہ تو بڑا سخت ہوا. میں نے کہا ایسا نہیں ہے, آسانی ہے ہمارے لیے. لیکن 3 طلاقوں کے بعد صلح کی جو صورت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیوی 4 ماہ کے بعد آگے کسی اور سے نکاح کرے, پھر وہ اس کو طلاق دے, پھر طلاق دینے کے بعد وہ 4 ماہ پھر گزارے, پھر اس کے بعد اس سے نکاح کر لے. اور اس کو شریعت کی زبان میں حلالہ بھی کہا جاتا ہے. باہر صورت یہ بات میں نے ساری سنائی جلد بازی پہ, کہ جلد بازی پہ جب انسان آتا ہے نا تو پھر بہت سارے کام رہ جاتے ہیں. ہمارے کام تو ہے ہی ٹیمپریری. آج کل ہم پتہ ہے اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اچھے اخلاق کا جو معیار ہے نا ہمارے ذہنوں میں وہ یہ ہے کہ ہم کسی سے ملیں مسکرا کر, اور اس کے لیے کوئی ایسا جملہ کہہ دیں کہ جس کو وہ سمجھ رہا ہو کہ یار اس نے میری بڑی تعریف کی ہے, ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ خوش اخلاقی ہے, اور دل کے اندر, سینے کے اندر عداوت کی آگ بڑھ رہی ہے. یہ خوش اخلاقی نہیں ہے. ہماری خوش اخلاقی یہ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو کیا کہیں گے کہ یہ جو اس نے مسکرا کر ملا ہے, اگرچہ اندر اس کے غصہ ہے اور اس نے اس کے لیے اچھا جملہ بولا ہے, اگرچہ اس کے لیے اندر عداوت ہے, تو شریعت کی زبان میں اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے, اس کو خوش اخلاقی نہیں کہا جاتا. اس کو ریاکاری. خوش اخلاقی یہ ہے کہ انسان اوپر سے جس طرح اس سے مل رہا ہے اصل میں اس کے دل کے اندر اس کا احترام تھا, وہ احترام اس کے ہاتھوں سے, اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے. یہ ہے خوش اخلاقی. ہمارے ہاں یہ صورت ختم ہوتی جا رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے میں بیٹھے تھے, سارے صحابہ بیٹھے تھے, کمرہ بڑا ہوا تھا. تو حضرت جریر ایک صحابی ہے, حضرت جریر, وہ آئے تو کمرے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا, دیکھا اندر جگہ نہیں ہے.
تو وہ کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا, آپ نے اپنی چادر کو لپیٹا, لپیٹ کے جریر کی طرف پھینکا, کہا جریر یہ پکڑو اور بچھا کے بیٹھ جاؤ. تو حضرت جریر تھے, انہوں نے چادر کو پکڑا اور بوسہ دیا, سینے سے لگایا اور کہا یا رسول اللہ نہیں, اس پہ میں نہیں بیٹھ سکتا, یہ آپ اپنے پاس رکھیں. جس طرح آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے, احسان کا معاملہ اللہ پاک آپ کے ساتھ بھی کرے. یہ اخلاق ہے. دل کے اندر اپنے ایک ایک صحابی, اپنے ایک ایک دوست, اپنے ایک ایک بھائی, اپنے ایک ایک پڑوسی کا درد ہو. یہ ہوتا ہے, اوپر سے نہیں, اوپر سے نہیں. آج انسان دوسرے کی فکر نہیں نہ کرتا, کل کو خود مرے گا. اچھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک صحابی نے 2 مسواکیں پیش کی. آپ کے ساتھ ایک اور بھی صحابی تھے, 2 مسواکیں پیش کی. ان میں سے ایک ٹیڑھی تھی, ایک سیدھی تھی. ایک ٹیڑھی تھی, ایک سیدھی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مسواکوں کو لے لیا, قبول کر لیا, اس کی دعوت کو آگے چلنا شروع کر دیا. جو ساتھ والے صحابی آپ کے چل رہے تھے, آپ نے ان کو سیدھی مسواک ان کو دی اور ٹیڑھی مسواک اپنے پاس رکھ لیا. یہ ہے اخلاق میرے پیغمبر کے. یہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, رمضان کا مہینہ تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں نہانے کی خواہش کی. تو کہتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانا شروع کیا, میں نے پردہ کر دیا, چادر لے کے میں نے پردہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا لیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بچ گیا, آپ نے کہا کہ حذیفہ یا تو اسی پانی سے نہا لے تو یا پھر تو نیا پانی لے لے. کہا یا رسول اللہ اس پانی سے اچھا میرے لیے اور پانی کوئی بھی نہیں ہے. تو جب حضرت حذیفہ نے نہانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لگا کے پردہ کر دیا. وہ حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ تو ایسا نہ کرے. کہا نہیں, تو نے میرے لیے پردہ کیا, میرا بھی حق بنتا میں تیرے لیے, میرا بھی حق بنتا میں تیرے لیے پردہ کروں. یہ ہے اچھے اخلاق. تو جب انسان کے اندر اطمینان اور سکون والی کیفیت آتی ہے نا, تو پھر انسان کے اندر یہ اچھے اخلاق خود بخود آتے ہیں. انسان کے دل کے اندر درد آتا ہے, انسان دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ چاہتا ہے, پھر انسان دعا بھی کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو دعا بھی ہم ایسی دعا مانگتے ہیں, دعا کا مانگ لینا اور دعا کے لیے ہاتھوں کا کھڑا ہو جانا, ہاتھوں کو اٹھا لینا, یہ اتنی بڑی نعمت ہے نا میرے رب کی جانب سے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فتح اللہ تعالیٰ کھول دے جس کے لیے منکم تم میں سے بابت دعا کا دروازہ, دعا کا دروازہ, تو فتحت لہو, تو اللہ پاک اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے. یہ دعا کا جو ہے. لیکن دعا کے اندر بھی نا بہت ساری لمبی چوڑی ایک تفصیل ہے, شاید میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بیان کی ہوئی ہے. اس میں سے ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں. دعا کے اندر 3 چیزوں کو ذہن میں ضرور رکھا کرو. 3 قسم کے یقین ہمارے دماغ میں ہو تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ پاک ہماری دعا کو قبول نہ کریں یا ہمیں اطمینان نہ ہو. پہلی بات, انسان دعا کرنے سے پہلے یہ اپنے آپ میں سوچ لے کہ میں عاجز ہوں, میں کچھ بھی میں عاجز ہوں. دوسرا, اس کے اندر یہ یقین پختہ طریقے سے ہونا چاہیے, جس کو یقین ہی کہتے ہیں. یقین خود پختہ ہوتا ہے. یقین ایسا ہونا چاہیے کہ جو میں مانگ رہا ہوں اللہ سے وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے, اور اللہ پاک اس کو پوری اللہ پاک کو اس پر اختیار ہے, قدرت ہے. یہ یقین ہو انسان. اور تیسری بات, انسان کے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ کریم ہے, جو میں مانگوں گا اللہ تعالیٰ عطا کریں گے, اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان کو اطمینان اور سکون. اور دعا کے بدلے میں کیا ملتا ہے یہ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے. اللہ پاک دعا کسی کی رد نہیں کرتے. تو میرے محترم دوستو, بات سے بات نکل گئی. تو بات اصل میں تھی کہ حضرت سہل بن سعد نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام مشورے سے, اطمینان سے, سکون سے کیا جائے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جس میں جلد بازی ہو وہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے. اور اللہ پاک ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ذرا اطمینان اور سکون سے کام کرو جو بھی کرنا ہے. ویسے اللہ پاک نے انسان کو فطرتاً وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, جلد باز بنایا ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.